قبول ہے، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ دوسری دفعہ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ قبول ہے، میں جلد ہی تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ قبول ہے، میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا کہ تم نے مجھ سے نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ہر قبول ہے کے ساتھ ایک ایسا عہد کر رہا تھا جس سے مقابل بیٹھی لڑکی بالکل انجان تھی۔ مقابل بیٹھی معصوم گڑیا کے چہرے پر خوشی تھی، معصومیت تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہونے والی ہے۔ نکاح کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ یوں ہی تیار بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا، ایک دفعہ اسے دیکھے گا اور اس کی تعریف کرے گا۔ اس کی دادی نے تو کہا تھا کہ یہ شادی پسند کی ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے، تبھی تو اس نے اس شادی کے لیے ہاں کہی تھی، تو پھر اب تک وہ اسے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس سوال سے وہ خود بے خبر تھی۔ وہ بیٹھی رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اٹھی اور اپنا لباس بدل کر بستر پر لیٹ گئی۔ فی الحال ان دونوں کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن جب وہ ہاتھ میں چائے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چل کر اس سے چند قدم پیچھے ہو گئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں چائے اس کی طرف بڑھا کر بولی، وہ مجھے دادی نے کہا تھا کہ چائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور گیلری کی طرف اچھال دیا۔ نکلو میرے کمرے سے فوراً باہر، اور خبردار جو دوبارہ میرے کمرے میں آئی، تم جیسی بدکردار لڑکی کو میرے پلے زبردستی باندھ دیا گیا ہے۔ یہ شادی کوئی میری پسند کی نہیں ہے، تم زبردستی میرے سر تھوپی گئی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اور کیسے بات کروں؟ جو اس رات ہوا میں نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا۔ میں نے دادی سے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تمہاری یہ معصومیت کے ڈھونگ دادی پر تو چل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو مجھ پر ہرگز نہیں چل سکتے۔ لہٰذا میرے سامنے اپنی اوقات میں رہا کرو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ غصے سے چیخا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے باہر نکل جانے کے حکم پر وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، جہاں وہ اسے دیکھتا اس کی تذلیل کر دیا کرتا اور وہ بس آنسو بہاتی رہ جاتی۔ آج گھر میں ایک تقریب تھی جہاں سب مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ نک سک سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی، اس کی دادی نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا تو وہ مسکرائی۔ کیا سچ میں؟ اس نے بے یقینی سے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میری بیٹی، تو ویسے بھی روز پیاری لگتی ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہے۔ آج ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ ظالم انسان بھی آج اسے دیکھ کر ایک دفعہ تعریف کرے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کا دن اس کے لیے مزید مشکلات لانے والا ہے۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی سب مہمان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ واہ، بہت پیاری لگ رہی ہے تم۔ ایک جانی پہچانی سی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ مسکرائی۔ ارے عادل، تم یہاں؟ ارے ہاں، تم سے ملنے کا کوئی موقع ہو اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ عادل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ہاتھ تھام لیا، جبکہ دور کھڑی دو آنکھیں غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بد کردار، وہ زیر لب بڑبڑایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ آگے بڑھی، پوری محفل میں اس ظالم انسان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بظاہر تو عادل کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں مسلسل اسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب وہ اسے کہیں نظر نہ آیا تو وہ لوگوں سے بات کرنے لگی۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی اور اپنا سر جھکا لیا۔ تمہارا شوہر کدھر ہے اور تم کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو؟ یہ کون ہے؟ اس خاتون نے پوچھا تو اس نے پہلے عادل کو اور پھر خاتون کو دیکھا۔ یہ میرا کزن ہے عادل، وہ مسکرا کر تعارف کروا رہی تھی۔ اسی دوران جیسے ہی اس نے ہال میں داخل ہوتے اس ظالم انسان کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھی۔ اس نے خاتون اور عادل کو نظر انداز کیا اور اس کی طرف بھاگی۔ اس نے آس پاس کا بھی خیال نہیں کیا تھا، وہ بس اس کے منہ سے اپنے لیے چند تعریفیں اور الفاظ سننا چاہتی تھی تاکہ اس کا دن حسین ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے۔ وہ اس کے پاس گئی اور فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر آس پاس محفل میں موجود لوگوں کو،
جو اب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے غرا کر بولا، جبکہ اس کا چہرہ ایک لمحے میں اتر گیا۔ مراد نے اس کی امید کے بالکل برعکس رد عمل دیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تو پھر بھی ایک آخری امید کے تحت اس سے پوچھ بیٹھی تھی، تمہیں کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو، تم سے نکاح صرف دادی کی مرضی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ وہ اتنی بلند آواز میں بولا تھا کہ محفل میں موجود تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محمل آنکھوں میں آنسو لیے آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ سب کی تحقیر آمیز نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے سامنے کھڑے سنگ دل انسان کو دیکھا کہ کاش اب اسے ترس آ جائے، وہ خاموش ہو جائے اور اس کا ہاتھ تھام کر کہہ دے کہ غصے میں بول دیا تھا۔ وہ کم از کم محفل کا لحاظ کر لے، سب کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرے۔ وہ محض 17 سال کی تھی، لیکن اسے دنیا کے اتار چڑھاؤ کی اتنی خبر ضرور تھی کہ کون کس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کون کس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد اب نہیں رکنے والا، وہ بھری محفل میں اسے رسوا کرے گا اور وہ اس کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ تم اس زبردستی کے نکاح میں مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ میں تمہاری تعریف کروں، تمہارے آگے پیچھے گھوموں؟ جس طریقے سے تمہارا وہ کزن عادل تمہارے پیچھے گھومتا ہے اور راتوں کو تمہارے کمرے میں آتا ہے، تم مجھ سے یہ سب ایکسپیکٹ کرتی ہوگی؟ نہیں، جو وہ تمہارے لیے کر رہا ہے وہی کرے گا۔ اس سے جا کر پوچھو کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ مجھ سے یہ امید مت لگانا کہ میں تمہارے ساتھ ایک اچھے شوہر کی طرح پیش آؤں گا۔ وہ مثال تو تم نے سنی ہوگی نا کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلی نہیں جاتی، تو میں بھی نہیں نگلنے والا۔ دادی نے مجھے تم سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا، لیکن مجھ سے عزت اور محبت کی توقع ہرگز نہیں کرنا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا ایک نظر پوری محفل پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور سیدھا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ محمل آنسو بھری نظروں سے محفل کو دیکھتی اپنا سر جھکائے حویلی سے باہر نکل گئی۔ عادل بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، جبکہ دادی اپنا دل تھامتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمام ملازم اور مہمان حیرت اور افسوس سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس عمر میں انہیں کیا کیا دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں افسوس تھا تو کچھ کی نظروں میں حقارت۔ محفل میں چہ موگیاں ہونے لگی۔ دادی کے اشارے پر ایک پرانی ملازمہ نے آگے بڑھ کر سب مہمانوں سے معذرت کی تو تمام مہمان وہاں سے چلے گئے اور ملازم دادی کو لے کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ مراد اپنے کمرے میں دبکا بیٹھا تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت محض اس دکھ میں ڈوبا تھا کہ اس کی دادی نے اس کا نکاح ایک بچی اور وہ بھی ایک بد کردار لڑکی سے کروا دیا تھا۔ اس کے کمرے میں گئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ملازمہ نے آ کر اس کا دروازہ بجایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ رات کو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اب کیا نیا تماشا کر دیا ہے اس لڑکی نے؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازمہ پر دھاڑا۔ ملازمہ نے چند قدم پیچھے ہٹ کر ہمت جمع کی اور بولی، دادی اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور محمل بی بی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ جب آپ نے ان پر غصہ کیا وہ اسی وقت حویلی سے نکل گئی تھی اور تب سے واپس نہیں آئی ہیں۔ دادی ہسپتال میں ہے اور ان کی حالت کافی خراب ہے۔ مجھے لگا کہ آپ کو بتا دینا چاہیے، اور اتنی بات یاد رکھیے گا کہ گھر میں جو یہ تناؤ پیدا ہوا ہے اور دادی کی جو طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہے۔ ملازمہ اپنی بات کہہ کر بنا اس کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی، جبکہ مراد حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا کہ ایک ملازمہ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اسے اتنا کچھ سنا کر چلی گئی۔ اسے محمل کی فکر تو بالکل بھی نہ تھی، لیکن دادی کی حالت سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ پاؤں میں چپل اڑسے فوراً کمرے سے باہر نکلا، گاڑی نکالی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے میں ہی فون کر کے معلوم کیا کہ دادی کس ہسپتال میں ہے۔ وہ جیسے ہی وارڈ کے باہر پہنچا، کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک زوردار تھپڑ کی آواز وہاں گونجی۔ تمہیں میں نے یہاں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم میری ماں کا خیال رکھ سکو اور یہاں کے طور طریقے سیکھو، نہ کہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کی زندگی مزید اجیرن کر دو اور انہیں موت کے منہ میں لا کر کھڑا کر دو۔ اس کے والد غصے سے تپ رہے تھے۔ مراد کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا اور بس سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی مراد، فضیلہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ مراد نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، لیکن اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ ماما آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مراد کی چھوٹی بہن نے فوراً اپنی ماں کو سنبھالا۔ ہونے دو، تمہارے بھائی نے جو کیا ہے نا،
اس کے بعد تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں کیا، کم از کم اس کی عزت کی تو خیال کر لیتا۔ تم سرِ عام اس کی توہین کر رہے ہو، اس کے ساتھ جڑے اپنے نام کا ہی احترام کر لیا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے انہیں کھانسی کا دورہ پڑا۔ جیسے ہی مراد نے اپنی ماں کی طرف بڑھنا چاہا، اس کے والد نعمان شاہ نے اسے دور دھکیل دیا۔ یاد رکھو، اگر میرے بھائی کی آخری نشانی مجھ تک صحیح سلامت نہ پہنچی تو تم ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جاؤ، جا کر میرے بھائی کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ بابا، وہ جہاں جاتی ہے اسے جانے دینا، اچھی بات ہے، گئی ہوگی اپنے۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے والد نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تف ہے مراد، تف ہے تم پر، تم ابھی تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا؟ اسے بھری محفل میں بدکردار کہہ کر ذلیل کرنے کے بعد بھی تم یہاں کے ماحول کا لحاظ نہیں کر رہے۔ اس کے دوران ڈاکٹر نے آ کر مداخلت کی۔ دیکھیں سر، آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ گھر جا کر حل کر لیجیے گا، یہاں دوسرے مریض پریشان ہو رہے ہیں۔ نعمان شاہ نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ مراد کے کان کے پاس جھک کر غرا کر بولے۔ مراد اپنے والد کو دیکھتا ہوا وارڈ پر ایک آخری نظر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا اور کال ملائی۔ ہیلو، میری آج صبح کی فلائٹ بک کراؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا اور مقابل کی بات سنے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اپنے ملک سے باہر رہنے کی وجہ سے مراد کی شخصیت کافی بدل گئی تھی۔ وہ آزاد خیال ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ریلیشن بنانا اس کے لیے ایک عام سی بات تھی، لیکن وہ اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جسے آج تک کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ وہ محمل کو عادل کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ اس سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن دادی کے دباؤ اور ان کی بار بار کی ایموشنل بلیک میلنگ پر آخر کار وہ محمل سے نکاح کے لیے مان تو گیا تھا، مگر اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ محمل کے والدین کا انتقال تبھی ہو گیا تھا جب وہ محض 12 سال کی تھی۔ اس کے والد کینسر کا شکار تھے، جس کی وجہ سے وہ محمل کے 10 سال کے ہوتے ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ محمل کی والدہ اپنے شوہر کا غم لیے محض 2 سال ہی ان کے بغیر جی سکیں، اور پھر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ اپنی سانس کے سہارے اپنی 12 سالہ کی بچی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے دادی نے ہی محمل کو سنبھالا تھا۔ آج وہ 17 سال کی تھی۔ دادی کو بس اس کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کسی کا نام دے دے اور محفوظ ہاتھوں میں سونپ دے، اور انہیں محمل کے لیے صرف مراد ہی موضوع لگا تھا۔ وہ نعمان شاہ کے رتبے اور اصولوں سے واقف تھیں اور جانتی تھی کہ اگر مراد اسے قبول نہ بھی کریں تو نعمان شاہ کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اسے اپنی بیٹی مانتے تھے، لیکن یہاں دادی کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا تھا۔ 5 سال بعد سوچ لو، کیا تم واقعی یہ سب پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ عادل نے ایک آخری بار محمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ محمل نے آنسو بھری آنکھوں سے سامنے کھڑے عادل کو دیکھا، جس نے اس مشکل وقت میں اسے سہارا دیا تھا۔ ہاں، میں سوچ چکی ہوں، میں بس جانا چاہتی ہوں یہاں سے بہت دور، جہاں مراد کی نفرت اور اس کے الزامات کے سائے مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ایڈمیشن وہاں کے ایک اچھے کالج میں کروا چکا ہوں، وہاں ہاسٹل میں تمہارے رہنے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ اب تم جب تک چاہو سکون سے پڑھ سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا محمل، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ عادل نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ محمل نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ٹیس اٹھی۔ کتنا کم ظرف انسان ہے وہ، جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ اسی نے میرا نام اس کے ساتھ جوڑ کر مجھے گندا کیا اور خود یہاں سے نکل گیا۔ اس نے یہ بات کہی نہیں، بس اپنے دل میں دہرائی۔ وہ آخری بار عادل سے ملی۔ عادل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے الوداع کیا اور محمل اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلے سال محمل کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ لائبریری کی خاموشی میں محمل میز پر کتابیں پھیلائی بیٹھی رہتی۔ اس کے ارد گرد لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی ہوتی، لیکن وہ دنیا سے بے خبر صرف اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ اس کی آنکھوں کی وہ معصومیت اب ایک سنجیدہ عزم اور اس میں بدل چکی تھی۔
محمل سے پڑھائی نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی خودداری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک چھوٹے سے کیفے میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عادل پر بوجھ بنے۔ عادل اسے پیسے بھیجنے کی کوشش کرتا تھا لیکن وہ مسکرا کر منع کر دیتی تھی۔ اس سے اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب ہاسٹل کے کمرے میں سب سو جاتے، محمل کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی ہے۔ کبھی کبھی مراد کے وہ الفاظ، بد کردار اور زبردستی کا رشتہ اس کے کانوں میں گونجتے ہیں، لیکن اب وہ روتی نہیں بلکہ اپنی مٹھی بھیج لیتی ہے۔ اس نے ثابت کرنا تھا کہ وہ نہیں جو مراد نے کہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا۔ محمل اب وہ 17 سال کی گھبرائی ہوئی لڑکی نہیں رہی۔ اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار، ایک ایسی چمک ہے جو صرف کٹھن راستوں سے گزرنے والوں کے چہرے پر ہوتی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی عادل کو تنگ نہیں کیا، کبھی اسے اپنی پریشانیوں کا حصہ نہیں بنایا۔ وہ خاموشی سے اپنی زندگی کی جنگ لڑتی رہی، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ اپنے نام پر لگے اس داغ کو اپنی کامیابی سے دھو ڈالے گی جو مراد نے ایک بھری محفل میں اس کے دامن پر لگایا تھا۔ سر، آپ کی دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مراد گلاس وال کے پاس کھڑا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا کہ اس کے مینیجر نے آ کر اسے اطلاع دی۔ مراد نے گھڑی میں وقت دیکھا اور ایک سرد آہ بھری۔ اسے یہاں آئے 5 سال ہو گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی پلٹ کر اپنے والدین سے بات کی تھی اور نہ ہی وہاں کا حال احوال لیا تھا۔ البتہ اس کی بہن اسے روز کال کرتی تھی اور اسے وہاں کی خبریں دیا کرتی تھی، اس لیے وہ کافی حد تک پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، میری ٹکٹس کرواؤ، وہ کہہ کر دوبارہ باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ ان 5 سالوں میں اسے ایک بار بھی محمل کا خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے، لیکن ہاں، مراد کی شخصیت میں اتنا بدلاؤ ضرور آ گیا تھا کہ وہ اب بہت سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ جہاں وہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند کرتا تھا، وہیں اب اس نے خود کو صرف اپنی ذات اور کام تک محدود کر لیا تھا۔ باپ کی ناراضگی کا اسے شروع میں احساس نہ ہوا، لیکن جب باپ نے اس سے بالکل بات کرنا چھوڑ دی تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ وہ اپنے باپ کی آواز سنے اور اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے کبھی اسے دیکھنے یا اس کا حال لینے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ سرد آہ بھرتا اپنا موبائل اور چابیاں اٹھا کر آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور واپسی کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایکسکیوز می، اپنا بیگ اٹھائیں، یہاں میں بیٹھوں گی۔ وہ جینس اور شرٹ پہنے، بالوں کو آزاد کمر پر چھوڑے نہایت اعتماد سے بولی تھی۔ مراد نے اپنی نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی پر اعتمادی جھلک رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، گلابی رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں بلا کا سحر تھا اور تراشیدہ نقوش جو کسی مصور کا شاہکار لگے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی مسحور ہو جائے، لیکن نہ جانے کیوں مراد کو وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ مراد نے اپنے کندھے اچکائے اور اپنا بیگ اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ ونڈو سیٹ پر بیٹھتے ہی ایک گہرا سانس لے کر ایئر پوڈس کانوں میں لگا چکی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو ویڈیو کال کرتے ہوئے موبائل سامنے رکھ دیا۔ وہ پچھلے 3 سے 4 گھنٹوں سے مسلسل بولی جا رہی تھی، کسی سے بہت تفصیل میں بات کر رہی تھی۔ مراد اب اس کی آواز سے زچ ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم چلا گیا تاکہ تھوڑی دیر سکون مل سکے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہ لڑکی سو چکی تھی۔ مراد نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی بیٹھا، اس لڑکی کا سر ڈھلک کر مراد کے کندھے پر آ گیا۔ مراد نے نرمی سے اس کا سر پیچھے کیا اور دوبارہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا سر پھر سے کندھے پر آ گرا۔ مراد نے زچ ہو کر دوبارہ اس کا سر پیچھے کر دیا۔ 3 سے 4 بار ایسا ہی ہوا، لیکن جب وہ گہری نیند میں بار بار مراد کے کندھے کا سہارا لینے لگی تو مراد نے پھر اس کا سر پیچھے کرنے کی کوشش نہ کی اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب فلائٹ لینڈ ہونے کا اعلان ہوا تو وہ لڑکی سو کر اٹھی اور انگڑائی لیتے ہوئے مراد کو دیکھ کر مسکرائی۔ جیسے ہی اعلان ہوا کہ جہاز پاکستان کی سرزمین پر اتر چکا ہے، وہ لڑکی خوشی سے چہکی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، ہیڈ فونز لگائے اور دوبارہ کسی کو ویڈیو کال کر دی۔ آپ کو پتہ ہے میں پاکستان میں لینڈ کر رہی ہوں، آپ مجھے لینے آ رہے ہیں نا؟ ہاں واقعی، 5 سال بعد میں واپس آئی ہوں، میری اسٹڈی اب مکمل ہو چکی ہے۔
لیکن آپ بتائیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کب شادی کرنی ہے؟ مقابل نے شاید کچھ ایسا کہا کہ اس لڑکی کا چہرہ ایک دم اتر گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نام مت لے اس انسان کا، نفرت کرتی ہوں میں اس سے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئی تو مقابل نے پھر کچھ کہا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسا دکھتا ہے، کیسا نہیں دکھتا۔ جتنا ان سالوں میں بدل گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بدل گیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہاں مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا مجھے سیدھا ان کے پاس جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ڈرائیور بھیج دیا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر مزید بات کرنے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ مراد کے ساتھ ساتھ ہی ہوائی جہاز سے باہر آئی اور وہاں کھڑی کسی کا انتظار کرنے لگی۔ مراد مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ چہرہ یادداشت کی کسی دھندلی پرت میں چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اسے پہچان نہ سکا۔ آخر کار وہ اپنے خیال کو جھٹکتا ہوا ڈرائیور کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مراد حویلی پہنچا تو سامنے ہی نعمان شاہ اور فضیلہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں؟ فریہ بھاگتی بھی آئی اور مراد کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے سوچا تم لوگوں کو سرپرائز دے دوں۔ نہ باپ نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ تنزیہ کہتا وہ اپنی دادی کی طرف بڑھا۔ ان کا ہاتھ چوما۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مراد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ تڑپ کر مراد کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کیا تمہیں ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اپنی ماں کی یاد نہیں آئی؟ کیا تمہیں ہم پر ترس نہیں آیا؟ کیا ہم اتنے برے ہیں؟ نہیں ماما، آپ لوگ برے نہیں ہیں۔ شاید غلطی مجھ سے ہی سرزد ہوئی تھی، سزا ملنی تو بنتی تھی۔ وہ نعمان شاہ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ اٹھ کر دادی کو ساتھ لیے کمرے میں چلے گئے۔ ناراض ہے تم سے، لیکن تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، فضیلہ بیگم نے دلاسا دیا تو مراد نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جاؤ تم جا کر تھوڑی دیر آرام کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ مراد اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ابھی مراد کمرے میں بند ہوا تھا کہ حویلی کے دروازے پر ایک بار پھر اور باریک نسوانی آواز گونجی۔ السلام علیکم۔ فریحہ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ فریحہ نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ فضیلہ بیگم نے بھی حیرت سے کندھے اچکائے۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ فضیلہ بیگم نے پوچھا۔ مقابل کھڑی لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس نے اضطراب میں اپنے لب کاٹنا شروع کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اوہو محمل، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے۔ وہ اپنا نام لے کر خود کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لفظ محمل سن کر فضیلہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی جس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، جس کے چہرے کی معصومیت اب ایک بے پناہ حسن اور وقار میں ڈھل چکی تھی، وہی لڑکی جو 5 سال پہلے ایک سہمے ہوئے وجود کے ساتھ یہاں سے گئی تھی، آج ایک پر اعتماد اور حسین عورت بن کر سامنے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورتی اب محض ظاہری نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اسے محفل کی جان بنا دے۔ فضیلہ بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ محمل؟ فضیلہ بیگم نے بے یقینی سے اس کا نام دہرایا تھا اور تڑپ کر اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم اتنے سالوں سے، اور اب گھر آ رہی ہو؟ اب ہوش آیا ہے تمہیں؟ کیا دیکھنے آئی ہو کہ تمہاری دادی زندہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ غصے اور ممتا کے ملے جلے جذبات سے اس پر برس پڑی۔ ارے ارے تائی جان، میری بات تو سنیں۔ محمل نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں سے جانا مجھے مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ دیکھیں آج میں آپ کے سامنے کتنی مضبوط بن کر کھڑی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میری دادی مجھ سے ملے بنا اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ میں ان سے ہی ملنے آئی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر محبت سے انہیں گلے لگاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ابھی اتنی بھی مضبوط نہیں ہوئی تھی جتنا وہ ظاہر کر رہی تھی۔ فریحہ نے غصے سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ او، تو کوئی مجھ سے ناراض ہے؟ محمل نے کمر پر ہاتھ رکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے فریحہ کی طرف بڑھا۔ فریحہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ جہاں سے آپ آئی ہیں واپس وہیں چلی جائیں، اور خبردار جو میری دادی سے ملنے کی کوشش کی۔ فریحہ یہ کہتی ہوئی غصے میں دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ محمل نے بے بسی سے فضیلہ بیگم کو دیکھا۔ میں تمہارا سامان کمرے میں رکھوا دیتی ہوں، تم جاؤ مل لو ان سے، پھر تمہاری خبر میں بعد میں لیتی ہوں۔ تھک گئی ہوگی، میں کھانا لگواتی ہوں، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ فضیلہ بیگم یہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔
محمل دبے قدموں فریحہ کے پیچھے بڑھی اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ دادی نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر سامنے سے داخل ہوتی اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ نعمان شاہ نے اسے پہچانے بغیر غصے سے پوچھا، کیا میں اتنا بدل گئی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکتے؟ محمل نے افسردگی سے پوچھا، کون ہو تم لڑکی؟ نعمان شاہ نے ایک بار پھر سخت لہجے میں سوال کیا۔ تایا جان، آپ بھی مجھے نہیں پہچانتے؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے نعمان شاہ کو دیکھا۔ لفظ تایا جان سننے پر نعمان شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے فریحہ کی جانب مڑا۔ فریحہ نے دبی زبان میں اثبات میں سر ہلایا۔ آ گئی یاد، جو دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے تایا اور دادی مر گئی یا زندہ ہے تاکہ تم آزادی سے گھوم سکو۔ نعمان شاہ کی آواز میں کچھ دکھ چھپا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں تایا جان؟ میں تو آپ لوگوں سے دور اس لیے گئی تھی تاکہ جنہیں مجھ سے مسئلہ ہے وہ سکون سے رہ سکیں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو سکون دینا تھا، تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی دادی کی طرف بڑھی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہوتا تو ملنے تو آ جاتی۔ دادی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی لیکن چاہ کر بھی اس سے ناراض نہ رہ سکی۔ ان کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ محمل نے اپنی باتوں اور پیار سے تایا اور دادی کو منا ہی لیا تھا۔ اچھا اب جاؤ، جا کر آرام کرو، پھر ہم سب ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نعمان شاہ نے کہا تو وہ سر ہلا کر اور فریحہ کے سر پر پیار سے ایک چبت لگا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نعمان شاہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ مراد بھی گھر آیا ہوا ہے اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ محمل اپنے کمرے میں گئی، فریش ہوئی اور کپڑے بدل کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ وہ سامنے بیٹھے اس انسان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی جو جہاز میں اس کے ساتھ تھا، مگر اسے نظر انداز کر کے دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اب اس محمل سے بالکل الگ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ پرانی محمل جو نفیس، گھریلو اور ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، اب ایک ماڈرن لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس نے ٹراؤزر اور سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی، بال کمر پر آزاد چھوڑے ہوئے تھے اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے باکی اور وقار تھا۔ مراد حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو فلائٹ میں بھی اس کے ساتھ تھی اور اب اس کے اپنے گھر میں موجود تھی۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے سوچا۔ وہ ابھی تک اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ اس میں وہ پہلی والی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک کھردرا پن تھا جو اس نے ان 5 سالوں میں خود میں پیدا کیا تھا۔ بیٹا یہ کھاؤ، یہ تمہارا پسندیدہ تھا نا محمل؟ فضیلہ بیگم نے محبت سے محمل کی پلیٹ میں بوٹی رکھتے ہوئے کہا۔ مراد کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور اس نے حیرت سے سامنے بیٹھی محمل کو دیکھا۔ تائی جان، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ میں نے خود کو بہت بدل لیا ہے۔ جو چیزیں پہلے بہت پسند تھیں، جن سے محبت تھی، اب ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنی دادی کے ساتھ آج بس یہ سلاد کھاؤں گی۔ آخر ڈائٹ کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر شرارت اور خود اعتمادی کے ملو جلو انداز میں کہا۔ فضیلہ بیگم نے بریانی کی پلیٹ مراد کی طرف بڑھائی۔ مراد تم کھا لو۔ مراد کا نام سنتے ہی محمل کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس نے حیرت سے مراد کی طرف دیکھا۔ ان 5 سالوں میں مراد کی شخصیت بہت بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ وجیح اور کثرتی جسم کا مالک ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ محمل نے فوراً اپنا کھانا چھوڑا اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے آرام کرنا ہے، آپ لوگ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے دوبارہ بھوک لگی تو میں کچھ آرڈر کر کے کھا لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر اپنی دادی کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بیٹا اب جب تم دونوں گھر واپس لوٹ آئے ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی ماہ تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ دادی کی یہ بات سن کر سیڑھیاں چڑھتی محمل کے قدم وہیں رک گئے اور وہ حیرت سے پلٹ کر واپس دادی کے پاس آئیں۔ دادی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آپ چاہتی ہیں کہ میں رخصت ہو کر اس انسان کے پاس جاؤں؟ وہ بے یقینی سے اپنی دادی کو دیکھ کر بولی۔ بیٹا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، گزرتے وقت کے ساتھ جس طرح تم بدل گئی ہو اسی طرح مراد بھی۔ دادی کی بات کاٹتے ہوئے محمل دو توک لہجے میں بولی۔ دادی مجھے ان سے ڈائیورس چاہیے، میں یہاں آئی ہی صرف اس لیے تھی، لیکن مجھے عادل نے بتایا تھا کہ یہ ملک سے باہر ہے۔ مجھے ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ یہیں موجود ہے۔ اگر مجھے یہ ذرا سا بھی علم ہوتا تو یقین کیجیے میں کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ میں نے کورٹ کا نوٹس تیار کر لیا ہے، میں تو یہاں صرف آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ ایک دفعہ میں آپ کی باتوں میں آ کر ان سے نکاح کر چکی ہوں،
اب میں ہرگز ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، لیکن میں اب مزید خود کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مراد غصے سے مٹھیاں بھیجتے اپنا کھانا ختم کرنے میں مصروف رہا۔ میں بات کروں گا بات اس سے ایک دفعہ، اور مجھے رخصتی اسی مہینے میں چاہیے۔ وہ کھانا کھا کر اٹھا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اوپر چلا گیا۔ خدا جانے ان دونوں کی ضد اب کون سا نیا طوفان لائے گی۔ فضیلہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ کرنے دے ان کی مرضی، جہاں پہلے مراد راضی نہیں تھا وہاں محمل راضی تھی، اب جب مراد راضی ہے تو محمل۔ دادی کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ ماما، اس کا غصہ ہونا بنتا ہے، بھائی نے جتنی تذلیل اس کی تھی اتنا تو اس کا حق ہے۔ فریحہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا تو فضیلہ بیگم خاموش ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مراد غصے میں بھرا ہوا محمل کے کمرے میں داخل ہوا۔ محمل اسے دیکھ کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو مراد کو مزید آنکھ لگا رہا تھا۔ مراد نے چند قدم آگے بڑھ کر فاصلہ ختم کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت مدھم مگر خطرناک لہجے میں بات کی شروعات کی۔ باہر جو تماشا تم نے ابھی تایا جان اور دادی کے سامنے لگایا ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ محمل نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور بیگ میز پر رکھتے ہوئے بولی، تمہارے لیے تماشا ہوگا مراد شاہ، میرے لیے یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ میں اس رشتے کو بوجھ سمجھ کر مزید نہیں ڈھو سکتی۔ مراد نے ایک قدم اور قریب کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رشتے کو بوجھ سمجھتی ہو یا اس آزاد زندگی کو عادی ہو گئی ہے جو 5 سال باہر گزار کر آئی ہو؟ مراد نے دانت پیستے ہوئے اسے اشتعال دلانا چاہا۔ محمل کی آنکھیں غصے سے چمکی۔ اس نے وہی تیور اپنائے جو مراد نے 5 سال پہلے اسے دکھائے تھے۔ آزاد زندگی یا قید، یہ اب میرا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں بہت جلد اس نام نہاد رشتے سے خود کو آزاد کروا لوں گی۔ مراد نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گویا ہوا، اتنی جلدی بھی کیا ہے منقوہ صاحبہ؟ منقوہ یاد کریں، میں وہی جو آپ کو زہر لگتی تھی، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں خون اترتا تھا۔ ایک بد کردار لڑکی کی اب آپ رخصتی کیوں چاہ رہے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہماری رخصتی۔ محمل نے نفرت بھرے لہجے میں اسے اس کے پرانے الفاظ یاد دلائے۔ مراد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھایا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ تو مجھے منظور ہے، مجھے چیلنجز بہت پسند ہے۔ اب تو رخصتی کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ میری بیگم صاحبہ کے بہت پر نکل آئے ہیں۔ اب ایک ماں کے اندر ہی رخصتی کرواؤں گا۔ وہ غرا کر بولا، آپ اپنی اوقات بھول رہے ہیں مسٹر مراد شاہ، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے؟ محمل نے تنفر سے پوچھا۔ نکاح تو ہو چکا، اب باری رخصتی کی ہے، اور وہ میں اپنی مرضی سے کروا کر رہوں گا۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن اس کے ذہن میں محمل کا وہ بدلاوا پر اعتماد اور حسین روپ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے ان 5 سال میں پہلے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ محمل اپنے کمرے میں بیٹھی ان پرانے زخموں کو کرید رہی تھی جو آج پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو محمل جاگنگ کے لیے حویلی سے باہر نکلی۔ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہوئے وہ مسکرائی ہی تھی کہ عادل کو سامنے پایا۔ وہ چہکتی ہوئی اس کی طرف بھاگی اور اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال دیا۔ عادل نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے مراد پر پڑی، وہ محمل کے کان میں جھکا۔ یہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے خاموش طوفان کھڑا ہو۔ عادل اس کی طرف بڑھا۔ مراد شاہ، محمل نے مختصر جواب دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہاری عادت نہیں گئی دوسروں کی چیزوں پر ہاتھ ڈالنے کی؟ مراد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عادل مسکرایا۔ نہیں، میری کبھی یہ عادت نہیں رہی ہے کہ کسی کی چیز پر ڈاکہ ڈالوں۔ میرا مقام ہر کسی کی زندگی میں خود ہی بن جاتا ہے۔ وہ مراد کا کندھا تھپتھپا کر محمل کو اپنے ساتھ لگائے اندر بڑھ گیا۔ مراد غصے سے ہاتھ میں پکڑا رومال وہیں پھینک کر اندر کی طرف بڑھا۔
کیسے ہمت ہوئی میری بیوی کے اتنے قریب جانے کی؟ وہ تپ رہا تھا مگر دادی اور نعمان شاہ کی وجہ سے خاموش رہا۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ عادل محمل کا بہت خیال رکھتا، کبھی اسے پسندیدہ پھل لا کر دیتا تو کبھی اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے لطیفے سناتا۔ مراد یہ سب دیکھ کر جلن کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ اس کا پرانا شک اب یقین میں بدل رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ضرور کچھ ہے۔ محمل رخصتی کے لیے اب بھی انکار کر ہی رہی تھی۔ نعمان شاہ کے کہنے پر عادل اسے سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ عادل کے کمرے میں داخل ہوا جہاں محمل اداسی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ عادل نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا، محمل کب تک اس آگ میں جلو گی؟ دادی کی خوشی کے لیے مان جاؤ۔ محمل جس نے کسی کی ایک نہ سنی تھی، عادل کے کہنے پر رخصتی کے لیے مان گئی۔ یہ بات مراد کو کسی زہر کی طرح لگی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ محمل نے عادل کی بات مان لی ہے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسی وقت وہ محمل کے کمرے کی طرف لپکا۔ بہت خوب، تو شوہر کی بات ٹھکرانے والی اب کزن کے ایک اشارے پر مان گئی۔ مراد نے تنزیہ تالی بجائی۔ محمل نے اسے ایک سرد نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہی۔ مراد بات میں حساب بے باک کرنے کا سوچ کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ رخصتی کے دن قریب آئے تو نعمان شاہ مراد کے کمرے میں آئے۔ کیا تم سچ میں یہ رخصتی چاہتے ہو؟ مراد نے شیروانی کے بٹن سیٹ کرتے ہوئے کہا، جی بابا، میں چاہتا ہوں، ورنہ یوں تیاری نہ کرواتا۔ تمہیں تو عادت ہے لوگوں کو ذلیل کرنے کی، اس لیے تو یہ سب تیاریاں کروائی ہیں نا؟ نعمان شاہ کڑک کر بولے۔ مراد کے ہاتھ رک گئے۔ بابا، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں اب بدل چکا ہوں۔ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے نہیں، خود سے خفا ہوں کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم نے بھری محفل میں ایک عورت کو ذلیل کیا۔ مراد نے سرد آہ بھری۔ بابا، وہ رات آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے۔ مجھے وہ سب یاد آتا ہے، لیکن میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی رات؟ نعمان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ مراد نے کچھ کہنا چاہا اور اپنے باپ کے سینے سے لگا۔ بابا چلے، میں آتا ہوں۔ نعمان شاہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ مراد تیار ہو رہا تھا کہ عادل کمرے میں داخل ہوا۔ مراد اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ بارات پورے گاؤں کا چکر لگا کر آئی۔ اسٹیج پر محمل سرخی عروسی جوڑے میں ملبوس کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حسن آج دوبالا تھا مگر وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مل رہی تھی جیسے بہت مضطرب ہو۔ مراد آ کر اس کے برابر بیٹھا۔ محمل نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور چہرہ پھیر لیا۔ رخصتی کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو تھکن سے چور تھی۔ وہ کپڑے بدل کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی مراد کمرے میں آیا، محمل کو کمبل میں لیٹے دیکھ کر اسے غصے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی شیروانی کی بٹن کھولتا شیروانی دور اچھال چکا تھا اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوا۔ محمل ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے سامنے موجود مراد کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹو مجھ سے! وہ اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی چیخی۔ بدتمیزی؟ بدتمیزی تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی تھی، وہ تو اب میں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر اس کی گردن کے پاس جھکا جبکہ محمل اس کے لمس پر جی جان سے کانپ اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میری اجازت کے بغیر میرے… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مراد اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے تمام الفاظ اپنے لبوں میں سمیٹ لیے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو تمہیں محبت سے منانے اور معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تم نے جو میری آج کی فرسٹ نائٹ خراب کی ہے نا، یاد رکھو اس کی سزا اسی صورت میں ملے گی۔ اب جو بات کرنی وہ صبح ہوگی۔ وہ یہ کہتا وہ اس کے ہاتھوں کو تکیے پر جما چکا تھا اور اس کی گردن کے قریب جھک گیا۔ محمل اسے خود سے دور دھکیلنے کی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مزاحمت کرتی، مراد کی شدتوں میں مزید سختی آ جاتی۔ اگر تم یوں ہی مزاحمت کرتی رہی تو یاد رکھو، مشکل صرف تمہارے لیے بڑھے گی۔ مراد کی بھاری آواز محمل کو اپنی سماعتوں پر اترتی محسوس ہوئی۔ محمل نے مراد کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محض خمار اور محبت تھی۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی کہ آخر اس کی نظروں میں یہ محبت کہاں سے آئی۔ اسے اپنی کی گئی تذلیل یاد آئی تو اس نے فوراً اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے، میرے قریب مت آئیں، وہ اپنے کندھوں سے شرٹ سیدھی کرتی ہوئے بولی، جبکہ مراد نے ایک بار پھر اسے بیچ پر دھکیلا اور مزید مضبوطی سے جکڑ کر اس کے لبوں پر جھکتا اس کی آواز کا گلا گھونٹ گیا۔ وہ تڑپتی رہی، اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی،
لیکن مراد تو آج اپنی منمانیوں پر اترا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ مزاحمت کرتی، اس کے ہر عمل میں شدت اور اتارا کراتی۔ آخر کار محمل نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی اور اپنا آپ اس کے سپرد کر کے آنکھیں موند لی، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں مراد کبھی اپنے لبوں سے چل لیتا تو کبھی اپنی انگلیوں کے پوروں سے۔ صبح جب محمل کی آنکھ کھلی، وہ مراد کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے دور ہوئی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب باہر آ کر آئینے کے سامنے کھڑی بال صاف کرنے لگی تو مراد فریش ہونے کے لیے واش روم میں گیا۔ محمل رونے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر آیا۔ اسے روتا دیکھ کر مراد اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ محمل، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، مراد نے نہایت محبت سے کہا۔ محمل نے اسے جھٹک دیا۔ معافی اتنی آسان نہیں ہوتی مراد شاہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگا۔ مراد اب ہر عمل پر محمل کو منانے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے پھول دیتا، اس کی پسند کا خیال رکھتا۔ محمل کا دل آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ اب مراد اسے عادل سے بات کرنے پر بھی نہیں ٹوکتا۔ ایک دن تجسس کے بارے اس نے پوچھ ہی لیا، اب آپ کو مجھ پر شک نہیں ہوتا؟ اب آپ عادل سے بات کرنے پر غصہ نہیں کرتے؟ مراد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے عادل نے سب بتا دیا تھا بارات والے دن۔ اس رات جو میں نے دیکھا تھا وہ میری غلط فہمی تھی۔ میں باہر کے ماحول میں رہ کر ڈپریس تھا اور سارا غصہ تم پر نکال دیا۔ میں اپنے کہے ہوئے ہر لفظ پر شرمندہ ہوں۔ اس رات کا منظر محمل کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حویلی میں رات کا سناٹا تھا، مگر بارش کی تیز بوندیں چھت پر دستک دے رہی تھیں۔ محمل اپنی دادی کے لیے کچن سے دوائی کا گلاس لے کر اوپر والے پورشن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر پھیلے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں بری طرح پھسلا۔ آہ! اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی۔ گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور محمل سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری۔ اس کا ٹخنا مڑ چکا تھا اور شیشے کا ایک باریک ٹکڑا اس کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عادل جو وہیں لائبریری میں موجود تھا، آواز سن کر بھاگا ہوا آیا۔ محمل، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ عادل نے پریشانی سے پکارا اور تڑپ کر اسے زمین سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ محمل درد کی شدت سے کرہا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل نے اسے سہارا دینے کے لیے اپنی باہوں میں بھر لیا تاکہ وہ اسے صوفے تک لے جا سکے۔ محمل نے درد کی وجہ سے اپنا سر عادل کے کندھے پر ٹکا دیا تھا اور کرہاتے ہوئے اس کی قمیض مٹھی میں دبا لی تھی۔ بس بس محمل، ہمت کرو، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عادل نہایت ہمدردی سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے اس کا زخم دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا اور مراد اندر داخل ہوا۔ وہ جو پہلے ہی دادی کے دباؤ پر اس نکاح کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے صرف یہ نظر آیا کہ محمل عادل کی باہوں میں ہے اور اس کا سر عادل کے کندھے پر ہے۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ مراد کے محمل کے ہاتھ پر زور ڈالنے پر محمل حال میں واپس لوٹی تھی اور محمل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور اٹھ کر جانے لگی، مگر دروازے پر رک کر مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ کوشش بہت اچھی کر رہے ہیں مجھے منانے کی، اب مجھے عادت ہو گئی ہے کہ آپ مجھے یوں ہی مناتے رہیں، میں اب بھی آپ سے غصہ ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنسی اور اندر بھاگ گئی۔ مراد اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اب مان چکی ہے اور ان کی زندگی کا نیا خوبصورت سفر شروع ہو چکا ہے۔